بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب معراج اللہ کی طرف سے نبی اکرم کے لیے ایک تحفہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں اپنے مرتبے اور جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ شب معراج ایک معجزاتی رات کا سفر ہے جس کا تجربہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی اور روحانی طور پر کیا۔ معراج و اسرا سے کیا مراد ہے؟ معراج کا دوسرا نام اسرا بھی ہے۔ اسرا کا معنی رات کو چلنا یا رات کو لے جانا، جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اقدس کا واقعہ معراج کو خداوند عالم نے قرآن مجید میں اسرا کے الفاظ سے بیان فرماتے ہیں، اس لیے معراج کا نام اسرا پڑ گیا۔ اور چونکہ حدیثوں میں معراج کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عریجہ بھی یعنی مجھ کو اوپر چڑھایا گیا کا لفظ ارشاد فرمایا، اس لیے اس واقعے کا نام معراج پڑا۔ واقعہ معراج کب ہوا؟ معراج نزول وحی کے بعد اور ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے جو مکہ مکرمہ میں پیش آیا، اور اپنے قتیبہ دینوری اور عبد البر اور امام رفعی و امام نووی نے تحریر فرمایا کہ واقعہ معراج رجب کے مہینے میں ہوا، اور محدث عبد الغنی مقدسی نے رجب کی 27ویں بھی متعین کر دی ہے، اور علامہ زرقانی نے تحریر فرمایا ہے کہ لوگوں کا اسی پر عمل ہے، اور بعض مورخین کی رائے ہے کہ یہی سب سے زیادہ قوی روایت ہے۔ شب معراج کو کون کون سے اہم واقعات ہوئے؟ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چھت کھلی اور جبرائیل علیہ السلام کچھ فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کعبہ میں لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور قلب انور کو نکال کر آب زمزم سے دھویا، پھر ایمان و حکمت سے بھرے ہوئے ایک طشت کو آپ کے سینے میں انڈیل کر شکم کا چاک برابر کر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لائے۔ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسولوں علیہ وسلم کو جو وہاں حاضر تھے 2 رکعت نماز نفل جماعت سے پڑھائی۔ نبیوں سے ملاقات۔ نبیوں کی امامت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں پر نکلے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کرام کو اپنی قدرت کمیلہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے پہلے سے ہی آسمانوں پر پہنچا دیا تھا۔ پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور کچھ گفتگو بھی، تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ بیت المعمور سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ باوقت ملاقات ہر پیغمبر نے خوش آمدید اے پیغمبر صالح کہہ کر آپ کا استقبال کیا، پھر آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا یہ ایک درخت ہے، اس پر جب انور الہی کا پرتاؤ پڑا تو ایک دم اس کی صورت بدل گئی اور اس میں رنگ برنگ کے انور کی ایسی تجلی نظر آئی جن کی کیفیتوں کو الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہہ کر ٹھہر گئے کہ اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ سدرۃ المنتہا تک جو پہنچے نبی سر جھکا کر یہ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے
اے حبیبی خدا، اب سوا آپ کے اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ ملاقات الہی۔ پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش بلکہ عرش کے اوپر جہاں تک اس نے چاہا بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بریاب فرمایا، اور خلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام ادا ہوئے جن کی لطافت و نزاکت الفاظ کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ چنانچہ قرآن مجید میں کے رمز و اشارے میں خداوند قدوس نے اس حقیقت کو بیان فرما دیا ہے۔ امت کے لیے تحفہ۔ بارگاہ الہی میں بے شمار عطیت کے علاوہ 3 خاص انعامات مرحمت ہوئے جن کی عظمتوں کو اللہ اور رسول کے سوا اور کون جان سکتا ہے۔ نمبر 1، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ نمبر 2، یہ خوشخبری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہر وہ شخص جس نے شرک نہ کیا ہو بخش دیا جائے گا۔ نمبر 3، امت پر 5 وقت کی نماز فرض۔ سفر معراج کی سواریاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 قسم کی سواریوں پر سفر فرمایا۔ مکہ سے بیت المقدس تک براق پر، بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں پر، آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بازو پر، سدرۃ المنتہا سے مقام کعبہ حسین تک رفراف پر۔ سفر معراج کی منزلیں۔ بیت المقدس سے مقام کعبہ حسین تک پہنچنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 منزلوں پر قیام فرمایا، اور ہر منزل پر کچھ گفتگو ہوئی اور بہت سی خداوندی نشانیوں کو ملاحظہ فرمایا۔ نمبر 1، آسمان اول۔ نمبر 2، دوسرا آسمان۔ نمبر 3، تیسرا آسمان۔ نمبر 4، چوتھا آسمان۔ نمبر 5، پانچواں آسمان۔ نمبر 6، چھٹا آسمان۔ نمبر 7، ساتواں آسمان۔ نمبر 8، سدرۃ المنتہا۔ نمبر 9، مقام مصطفیٰ جہاں آپ نے علامہ قدرت کے چلنے کی آواز سنی۔ نمبر 10، عرش اعظم۔